یہاں سے آپ عیسائیوں کی اسلامی دشمنی کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر وہ اسلامی دشمنی میں متشدد تھے اور کس قدر وہ متعصب تھے، کوئی طریقہ فروغ گزاشت کوئی طریقہ نہ کر چھوڑتے تھے۔ اب آپ اپنے ہندوستان کی جانب رخ کیجئے، اتنی گفتگو سے آپ کو عیسائیوں کی اسلامی دشمنی کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیں، کسی بھی مذہب کو پھیلانے کے لیے، کسی بھی مذہب کی ترویج و اشاعت کے لیے دو چیزوں کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں ایک تو تعلیم ایجوکیشن ہے اور دوسری بنیادی چیز دولت و سرمایہ ہے۔ اگر دولت و سرمایہ نہ ہو، تعلیم نہ ہو تو کسی بھی مشن کو فروغ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ انگریزوں نے تعلیم کی طرف بھی توجہ کی اور دولت کی طرف بھی توجہ کی۔ ہندوستان وہ کس غرض سے آئے تھے اسے بھی دیکھتے چلیے۔ مغلیہ دور حکومت میں ہندوستان پوری دنیا کے لیے قابل رشک بنا ہوا تھا، کیونکہ ہندوستان میں صنعت و حرفت کے تمام ذرائع موجود تھے۔ دنیا کے بیش قیمتی سامان ہندوستان میں تیار ہوا کرتے تھے۔ کھیتیوں میں بھی طرح طرح کے اناج اور غلے ہوا کرتے تھے۔ جب ہندوستان کی اس حیثیت کو دوسرے ممالک کے لوگوں نے دیکھا تو ان کی بھی رال ہندوستان پر ٹپکنے لگی کہ ہمیں بھی ہندوستان سے کچھ حاصل کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سونے کی چڑیا ہے، اس سے کچھ کمایا جا سکتا ہے، اس سے بہت کچھ کمایا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے 904 ہجری میں 1498 عیسوی میں پرتگال کا سوداگر واسکو ڈی گاما ہندوستان آیا اور اس نے ہندوستان میں تجارت کی، بہت سا نفع کمایا۔ اس کے آنے کے 102 سال بعد یعنی 1009 ہجری میں 1600 عیسوی میں ہالینڈ کے سوداگر ہندوستان آئے۔ انہوں نے بھی اپنی تجارت کو خوب فروغ دیا، بے انتہا دولت کمائی۔ جب ہالینڈ کے سوداگروں کی تجارت کا شہرہ یورپ میں پہنچا تو یورپ کے دوسرے ممالک بھی اس بات کے لیے تیار ہوئے کہ ہمیں بھی ہندوستان چل کر تجارت کرنا چاہیے۔ نتیجے میں فرانس، جرمنی، ڈنمارک، انگلینڈ کے تاجر ہندوستان آئے اور ہندوستان سے بے انتہا دولت کمائی، بے انتہا ثروت اکٹھا کیا۔ اور جو تاجر جرمنی، ڈنمارک، انگلینڈ سے آئے تھے، انہوں نے صرف دولت ہی نہیں کمائی، صرف ثروت ہی اکٹھا نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے ساحلی علاقوں میں اپنے بہت زبردست طریقے سے اپنا اثر و رسوخ بھی قائم کر لیا۔ سورت کا علاقہ جو گجرات کا ایک شہر ہے، یہ ساحلی علاقہ ہے۔ یہ اس زمانے میں بھی بہت زرخیز شہر تھا۔ یہاں سے ہندوستان کے اطراف میں آمد و رفت آسان تھی۔ یہ ایک صنعتی شہر تھا۔ انگلینڈ کے تاجروں نے بادشاہ نور الدین جہانگیر کے پاس اپنی عرض داشت پیش کی۔ وہ عرض داشت یہ تھی کہ بادشاہ سلامت، ہمیں سورت میں مکانات بنانے کی اجازت دے دیں۔ نور الدین جہانگیر نے انہیں مکانات بنانے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد سورت میں انگریزوں نے اپنے لیے بہت سے مکانات تیار کرائے۔ اب تک وہ کرائے کے مکانات یا کھلے ہوئے میدانوں میں رہا کرتے تھے، اب وہ اس سے محفوظ ہو گئے، اپنے ذاتی مکانات میں رہائش اختیار کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے ہندوستان میں اپنے قدم کس طرح سے جمائے اسے بھی دیکھیے۔ جب شہاب الدین شاہ جہاں کا دور آیا تو ان کی بیٹی جہاں آرا ایک مرتبہ بیمار پڑ گئی اور ان کے علاج کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی جس سے انہیں شفا یابی حاصل ہو جائے۔ طبیبوں نے، حکیموں نے لاکھ علاج کیا لیکن کوئی صورت نظر نہ آئی، تو کسی نے کہا کہ صورت میں ایک انگریز ڈاکٹر باؤٹن رہتا ہے، اس کو بلا لیا جائے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، اس کے علاج سے ہو سکتا ہے کہ شفا مل جائے۔ شاہ جہاں نے حکم دیا، ڈاکٹر باؤٹن دارالسلطنت دہلی میں حاضر ہوا، جہاں آرا کا علاج کیا۔
اور اللہ رب العزت نے جہاں آرا کو شفا دے دی، بادشاہ اس پر بہت خوش ہوا، اور بادشاہوں کی، نوابوں کی اور راجاؤں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان کا کوئی اٹکا ہوا کام نکل جایا کرتا ہے تو پھر وہ نکالنے والے پر بے انتہا انعام و اکرام کی بارش کر دیا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر باؤٹن کے لیے یہ بھی موقع ایسا ہی تھا کہ اس پر بھی بے انتہا انعام و اکرام کی بارش ہونے والی تھی۔ اب یہاں پر ڈاکٹر باؤٹن کی سوچ کو آپ دیکھیں کہ ایک صورت تو یہ تھی کہ ڈاکٹر باؤٹن صرف ایسا انعام لیتا جس سے اس کی ذات کو فائدہ پہنچتا، وہ ہیرے جواہرات لے لیتا، بے شمار اشرفیاں لے لیتا، درہم و دینار لے لیتا، لیکن ان سب سے صرف اس کی ذات کو فائدہ پہنچ سکتا تھا، اس لیے کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ متعصب عیسائی تھا، وہ عیسائی مذہب کو فروغ دینے کا قوی طاقت جذبہ رکھتا تھا۔ اس نے کون سا انعام لیا؟ اس نے ایسا انعام لیا جو صرف اس کے لیے نہ تھا بلکہ پوری عیسائی قوم کے لیے تھا۔ وہ انعام کیا تھا؟ اس نے شاہ جہاں سے یہ فرمان جاری کروایا کہ ہم کو صوبہ بنگال میں بغیر ٹیکس دیے تجارت کرنے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ تو خوشیوں میں شرابور تھا، اس نے یہ فرمان جاری کر دیا کہ انگریزوں کو بنگال میں بغیر ٹیکس ادا کیے تجارت کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔